نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لي حجة يا رب العالمين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہوں کہ تمام طالبات خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان تقویٰ کے بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین۔ آج ہمارا عربی گرامر کورس کا لیکچر نمبر 1 ہوگا، سبق نمبر 1 ہوگا، اور آج ہم پڑھیں گے کہ عربی کیوں سیکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہدایت انسان کو دی جاتی ہے، اور اس دنیا میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ ہدایت، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہدایت جو ہے تب تک نہیں ملتی جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہے، اور جسے اللہ ہدایت دیتے وہ ہدایت پر ہی رہتا ہے۔ تو ہمیں ہدایت میں کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہدایت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب کس چیز سے راضی ہوگا، کن کاموں سے ناراض ہوگا، میں دنیا میں کس طرح سے زندگی بسر کروں گا، آخرت میں کس طرح سے ہمیں کامیابی ملے گی، جو ہدایت کا رستہ ہے وہ کون سا ہے، یعنی سیدھا رستہ کون سا ہے، کون سے راستے پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، یہ تمام چیزیں ہمیں ہدایت میں ملتی ہے۔ اور ہدایت کے لیے ہمارے پاس کون سی کتاب موجود ہے؟ وہ ہے قرآن کریم، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس آخری کتاب قرآن کریم، جس کو نام ہی خدا کا دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پوری کی پوری کائنات میں ہمارے لیے جتنی بھی ہدایات رکھی گئی ہیں، یا جتنے بھی ہمارے لیے رستے رکھے گئے ہیں، ہمیں برائیوں سے منع کیا گیا اور اچھائیوں کی طرف راغب کیا گیا، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ تو قرآن کریم جو ہے، یعنی جو ہدایت کا رستہ ہے، یعنی ہدایت کا ذریعہ ہے، جس میں ہدایت کی ہر ایک بات موجود ہے، وہ ہے عربی کے اندر، یعنی اس کی زبان عربی ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان بھی عربی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ان میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں۔ تو آج سے نیت کیجیے گا کہ ہم قرآن سیکھ بھی لیں اور اس کو سکھانے والوں میں سے بھی بن جائیں، آمین۔ پھر اس کے علاوہ قرآن کریم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کریم پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن جائے گا۔ اب قیامت کے دن ہمیں سفارش کی ضرورت ہوگی کہ ہمیں جنت کے اندر جانا ہے، اس کے اندر بھی ہمارا قرآن ہے پڑھا ہوا، وہ سفارشی بن کر ہماری سفارش کے لیے آ جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قرآن کریم کو اچھے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جو عربی کی طرف قدم ہے اس کو مضبوط رکھے، آمین۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا بھی سکھا دی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دعا بھی سکھا دی کہ اے اللہ ہم پر اس قرآن کے ذریعے رحم فرمائیے اور اسے ہمارے حق میں دلیل دینے والا بنائیے۔ تو آپ نے یہ دعا اپنی نمازوں میں شامل کرنی ہے کہ اے اللہ ہم پر اس قرآن کریم کے ذریعے رحم فرمائیے اور اسے ہمارے حق میں دلیل بنا دیجیے، آمین۔ تو ہمارے لیے عربی سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی جو زبان ہے اس کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ کسی بھی زبان کا ترجمہ اس زبان کا نیم البدل نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اس کا ترجمہ جو ہے، اگر عربی کا جو ترجمہ ہے وہ اس کا نیم البدل نہیں ہو سکتا، وہ بس آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو عربی اصل ہے اس کو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، اس کو آپ سمجھیں گے نہیں، تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہاں پر لکھا کیا ہے۔ عربی زبان کو قرآن مجید کی زبان ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قرآن کریم کی زبان عربی ہے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں سورہ قمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی اس کے ذریعے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن مجید آسان اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا، اگر ہم اس کی زبان کو سمجھ لیں، اور پھر اس کی زبان بھی اسی طرح آسان ہو سکتی ہے کہ اگر ہم نے اس کو بہت آسان سمجھ لیا۔ اب دیکھیں
ہمارے یہاں عربی کو بہت مشکل زبان سمجھا جاتا ہے، لیکن عربی بہت آسان زبان ہے، جبکہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ 80% جو ہم اردو بولتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، تو ہم جو اردو استعمال کرتے ہیں 80% وہ عربی ہے، یعنی کہ ہم نے عربی سے ہی لفظ ماخوذ کیے ہیں۔ تو مسلمانوں کا تعلق عربی سے صرف اسی وجہ سے نہیں ہے کہ یہ دنیا کی زبانوں میں سے ایک زبان ہے، بلکہ عربی کے ساتھ مسلمانوں کا گہرا مذہبی تعلق ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی اور ان کی ذاتی زبان عربی تھی، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو تمام شہروں کی ماں کا قرار دیا ہے قرآن کریم میں، اور مکہ مکرمہ کے آس پاس یعنی کہ سعودیہ کی بھی زبان کیا ہے؟ عربی ہے، تو اس وجہ سے بھی مسلمانوں کا عربی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ لیکن اب جو دور چل رہا ہے اس میں ہمیں عربی مشکل زبان بھی لگتی ہے، دوسرے نمبر پر ہمیں پڑھائی نہیں جاتی، تو پڑھائی صرف اور صرف ان اداروں میں جاتی ہے جہاں پر کوئی مدارس یعنی کہ تعلیم لے رہے ہوں، یعنی مدارس میں جو طلبہ پڑھ رہے ہیں صرف اور صرف انہی کو عربی کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور ان تمام طالبہ کو جو کہ اسکول یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھے ہیں انہیں ان چیزوں سے دور رکھا جا رہا ہے، بلکہ وہ انگلش کی طرف اور میتھ کی طرف اور جو سائنس ہے اس کی طرف زیادہ راغب ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کو تعلیم نہیں دی جا رہی، ان کو یہ نصاب میں اس چیز کو استعمال نہیں کیا جا رہا، اس کو شامل نہیں کیا جا رہا، نہ انہیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ عربی سیکھنا ان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں کہ جب ہم قیامت کے روز ہمارا دوبارہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اٹھا لیں گے، تب بھی ہماری زبانیں عربی ہی ہوں گی، اور قبر کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں وہ بھی عربی کے اندر ہوں گے۔ تو میں نے کافی دفعہ سنا ہے کہ ہمارے یہاں پر یعنی کہ جو بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، اگر ان سے سوال کیا جائے کہ آپ قبر میں چلے جائیں، آپ سے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے تو آپ کس طرح سے جواب دیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عربی آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ سمجھیں کہ عربی کس طرح سے آ جائے گی، کیا آپ نے اس کو دنیا میں اپلائی کیا، کہ آپ نے قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر رکھا ہے کہ آپ کو قرآن کریم کی جو عربی ہے وہ دنیا کے بعد یعنی کہ آپ جب وفات پا جائیں تو تب آپ کو آٹومیٹیکلی جو عربی ہے وہ آ جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہو جائے، لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ کے ساتھ جو معاملات ہے قبر کے وہ پیش آئیں تو آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے کیا جواب دینا ہے، ہم نے عربی کیا بولنی ہے، تو یہ چیز ہم نے سیکھنی ہے، اور اسی کو ہم عربک گرامر کے اندر انشاءاللہ سیکھیں گے کہ ہم نے اپنے سوال جواب کو کس طرح سے عربی میں پڑھنا ہے، ہم نے کسی سے بات کس طرح سے کرنی ہے، اور انشاءاللہ جو ہمارے عربی میں استعمال ہونے والے تمام کے تمام لفظ ہیں ان کی انشاءاللہ ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اس کورس کے اندر۔ تو آپ لوگوں نے نیتیں ٹھیک رکھنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا لازمی رکھنی ہے کہ ہمیں اس چیز کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں ہمت دے کہ ہم پورے کورس کو اچھے طریقے کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ کر سکیں، آمین۔ آج کا جو ہمارا پہلی کلاس ہے وہ یہی تھا، آپ لوگ اچھی طرح سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دعا کیجیے گا اور نوافل ادا کیجیے گا کہ ہم جو ہیں اچھی طرح سے اس سب کو پڑھ سکیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔